دیکھیں اگر تو میاں شہباز شریف صاحب کی جو انہوں نے پہلی تقریر کسی قومی اسمبلی میں اگر اس کو ہم جواز بنا لیں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی اسیران آج پابند سلاسل ہیں جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں آئے ان کو پہلی فرصت میں چھوڑنا چاہیے۔ آج میاں شہباز شریف کی حکومت کو آئے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ویسے ہی ہم پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، ویسے بھی کیسز آگے بھی نہیں چل رہے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ ڈال رہی ہے۔ اچھا ہوتا کہ کم از کم آج جب سال ہو جائے گا تقریباً تو ان ٹرائلز کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے تھا، اور کم از کم وہ لوگ جن کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کو رہا ہونا چاہیے تھا۔ اس ملک میں مفاہمت کی بات کی جاتی ہے۔ صدر پاکستان نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کے ساتھ کو جب خطاب دیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہمیں موو آن کرنا چاہیے، ریکنسیلیشن کرنی چاہیے، لیکن میرے سمجھنے میں ان کے ہمیشہ کی طرح قول اور فعل میں ہمیشہ فرق رہتا ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں، یہ کرتے کچھ اور ہیں۔ ریکنسیلیشن کا حال یہ ہے کہ جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید نماز تک نہ پڑھنی دی گئی۔ جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آئے دن نئی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، نئے وہ شیشے کی دیوار بنا دی جاتی ہے، میڈیا کو روک دیا جاتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بشرا بیوی کو جو میڈیکل کی ان کی درخواست ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت ناساز ہے اور میرا چیک اپ ہونا چاہیے، تو ان کو چیک اپ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اگر آپ واقعی ہی مفاہمت کے بارے میں سیریس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو تو آپ کو جو آپ سبق ہمیں دیا کرتے تھے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بردبار ہو، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ پہلا آگے بڑھائے، وہ ہمیں ہاتھ بڑھتا نظر نہیں آ رہا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر اس ملک میں ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ جب تک عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جیلوں میں پڑی رہے گی تو ریکنسیلیشن کی باتیں بے معنی ہوں گی۔ آپ کو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، اور جب آپ عمران خان کو رہا کریں گے آپ ہمارا جو مینڈیٹ جس پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا 8 فروری کو، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو ہم ثابت کریں گے کہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، 8 فروری کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا تھا۔ جب تک اس مینڈیٹ کو آپ واپس نہیں کریں گے ریکنسیلیشن کی باتیں جو ہیں آپ کی صرف باتیں ہی رہیں گی۔ اچھا دیکھیں جی، جہاں تک تو بشرا بی بی کا سوال ہے تو بشرا بی بی کا ایک بنیادی سی چیز ہے کہ ایک شخص ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ شہری کہہ رہا ہے اور آپ کی حراست میں ہے، آپ کی تحلیل میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، اور ایسی جگہ سے ملنی چاہیے جس جگہ پہ اس کو اعتماد ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں رپورٹیں بدل دی جاتی ہیں، اس ملک میں جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اگر ہسپتال میں جائیں اور وہ کوئی چیز لیب میں بھیجیں تو وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے، زیتون کے تیل کی بوتل بن جاتی ہے۔ اس ملک میں کسی کو ریلیف دینے کے لیے اپنی مرضی کے پینل بٹھائے جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹس گرا دیے جاتے ہیں۔ تو جس ملک میں رپورٹنگ کی ٹیمپرنگ اتنی ہو اس ملک میں کم از کم آپ بھی اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے جائیں گے نا تو آپ اس لیب میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو اعتماد ہوگا۔ تو بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ میرے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کا بنیادی حق ہے کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور شوکت خانم ہسپتال سے ہونے چاہیے جس ہسپتال پہ ان کو اعتماد ہے۔ میرے سمجھنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا اس کو 8 فروری کے الیکشن میں یہ تو پتا تھا کہ ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ہم نے فارم 45 لینا ہے۔ فارم 47 کی کہانی ایک نئی کہانی پاکستان میں منظر عام پہ آئی تھی، لیکن آج الحمدللہ پاکستان کا ووٹر اتنا باشعور ہے اور عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا ہے اس ملک کو اور اس قوم کو کہ انشاءاللہ یہ اس دفعہ فارم 45 بھی لے کے آئیں گے، فارم 47 بھی لے کے آئیں گے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی جو مینڈیٹ 8 فروری کو ہمیں ملا تھا اور اس پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس دفعہ یہ اس مینڈیٹ کا بھی دفاع کریں گے۔ مجھے اس بات کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ پہلے کبھی کسی ڈیل کا حصہ بنے ہیں، نہ آج کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے، نہ آنے والے وقت میں ڈیل کا حصہ بنیں گے۔ ماضی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بہت ڈیلیں آفر ہوئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ وہ پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہو یا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو، ہر وقت انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، آئین پاکستان کا ساتھ دیا، قانون کا ساتھ دیا اور جمہوریت کا ساتھ دیا۔